السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کل سوشل میڈیا پر، یوٹیوب پر یہ خبریں سننے میں اور دیکھنے میں آ رہی ہے، حتیٰ کہ اخبار کی سرخیاں بھی بہت زیادہ یہ ہیں کہ سائنس نے اتنی ترقی کر لی ہے کہ سائنس چاند پر کھوج بین کر رہی ہے، اور اب سے نہیں بلکہ نہ جانے کتنے سالوں سے چاند پر کھوج بین چل رہی ہے، اور ان کا مقصد پورا ہو گیا ہے، جس پر عام طور پر چاروں طرف دنیا کے ہر گوشے میں، کونے میں مبارکباد پیش کی جا رہی ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ میں بھی آپ کے سامنے شریعت، قرآن و حدیث کی روشنی میں کچھ باتیں عرض کروں گا چاند کے متعلق۔ آپ حضرات نے اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ویڈیو کو مکمل سنیں۔ بہت مختصر طور پر میں آپ کے سامنے چاند کے متعلق کچھ باتیں عرض کرنا جا رہا ہوں، آپ حضرات اس کو سماعت فرمائیں۔ میرے سامنے معارف القرآن رکھی ہوئی ہے، جس کا میں نے بھی مطالعہ کیا ہے اور آپ حضرات کے سامنے اس کو بتا رہا ہوں۔ تو معزز سامعین کرام، قرآن کریم کی ایک سورت ہے جس میں خود اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے، اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت قریب آ گئی اور چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے ہیں، چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے۔ تو میرا بتانا آپ سے مقصد یہ ہے کہ چاند پر سائنس نے اتنی ترقی کر لی ہے، لیکن ابھی تک ہمارے سامنے یہ بات سامنے نہیں آئی ہے کہ چاند کے دو ٹکڑے بھی ہوئے ہیں، چاند کے اندر دراڑ ہے، چاند دو حصوں میں تقسیم ہے، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ چاند میں دو ٹکڑے کیسے ہوئے، کس طریقے سے ہوئے ہیں، آخر کس نے کیے اس کو؟ آج میں آپ کو اسی کے متعلق قرآن اور حدیث کی روشنی میں بتاتا چلتا ہوں۔ اس کو بولتے ہیں معجزہ شق قمر، شق القمر کا معجزہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ واقعہ پیش آیا، جس کا پس منظر مختصر طور پر میں آپ کو بتاتا ہوں معارف القرآن کی روشنی میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ کے مینا میں تشریف فرما تھے۔ اس وقت کفار مکہ وہاں پر آئے اور آ کر کے کہنے لگے کہ ہم اس وقت آپ کو نبی تسلیم کریں گے، آپ کی نبوت کو اس وقت ہم تسلیم کریں گے جبکہ آپ اپنے نبی ہونے کا کوئی معجزہ ہمارے سامنے ظاہر کریں، کوئی نشانی آپ ہمیں دکھائیں اپنے نبی ہونے کی، تو ہم آپ کو نبی تسلیم کریں گے۔ اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات کو تسلیم کیا، اور آپ نے اپنی شہادت کی انگلی سے چاند کی طرف اشارہ کیا۔ جیسے ہی آپ نے چاند کی طرف اشارہ کیا، چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے۔ روایات میں آتا ہے کہ ایک ٹکڑا مشرق کی طرف اور دوسرا ٹکڑا مغرب کی طرف تھا، اور بیچ میں ایک پہاڑ حائل ہو گیا تھا۔ اس وقت جو کفار قریش وہاں موجود تھے، ان لوگوں نے جب اپنی آنکھوں سے دیکھا تو ان میں سے کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ ہو سکتا ہے یہ کوئی جادو ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جادو کر دیا ہے، ہو سکتا ہے۔ تو ٹھہرو، ابھی ہم نبوت تسلیم نہیں کرتے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے نبی ہونے کو تسلیم نہیں کرتے۔ ہم ایک کام کرتے ہیں، اللہ کے نبی نے ہمارے اوپر جادو کیا ہے، لیکن اللہ کے نبی سارے جہاں پر، ساری دنیا پر جادو نہیں کر سکتے۔ ابھی ہم باہر سے آنے والے ملکوں سے جو لوگ آئیں گے ان سے معلوم کریں گے کیا آپ نے بھی چاند کے دو ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھے ہیں یا نہیں۔ اگر وہ اس بات کو تسلیم کریں کہ ہاں چاند کے دو ٹکڑے ہم نے بھی دیکھے ہیں، تب تو ہم نبی تسلیم کریں گے، ورنہ نہیں۔ تو باہر دوسرے ممالک سے جب اور لوگوں نے بھی یہ گواہی دی کہ ہم نے خود اپنی آنکھوں سے چاندنی رات کو چاند کے دو ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھے ہیں، تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روایات میں آتا ہے کہ اب تو گواہی دو، یعنی گواہی دو، یہ ایک معجزہ ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ظاہر ہوا ہے، اس کا ظہور آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے ہوا ہے، لہٰذا اس وقت یہ واقعہ پیش آیا۔ تو اس کو بولتے ہیں شق قمر۔ اب تک کی ویڈیو آپ نے دیکھ لی چاند پر جانے کی اور اس سے متعلق اور بھی چیزوں کی، لہٰذا آپ کے سامنے یہ جو ویڈیو آئی ہے شق قمر، یہ ہمارا مسلمان بھائیوں اور بہنوں کا فرض بنتا ہے کہ ہمیں یہ واقعہ یاد ہونا چاہیے اور ہم ان چیزوں پر زیادہ دھیان دیں جو قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔